أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم غزير العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر ودبر فيسر وأشهد أن نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما لاح هلال وأنور أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول ربنا جل في علاه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، مسلمان ماں اور بہنوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ اور ہزارہ شکر و احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی مہربانی اور عنایت سے ہمیں اپنے آخری اور سچے دین اسلام کا ماننے والا مسلمان بنایا، ہمیں اپنے آخری اور سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہماری ہدایت کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے سب لوگوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے اپنی آخری سچی آسمانی کتاب قرآن مجید سے نوازا۔ محترم حاضرین، اللہ عز و جل کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں۔ اگر کوئی آدمی گننے کی کوشش کرے تو وہ ناکام ہوگا، کیوں؟ انسان کمزور ہے، اللہ عز و جل خوب اچھی طرح جانتا ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور وہ خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گنتا رہے، شمار کرے، بلکہ اللہ عز و جل نے صاف طور پر فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم سے یہ کام ہو نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ٹھیک ہے، اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی طرف سے ملی ہوئی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہی کہ آدمی سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اس بات کا اقرار کرے، اعتراف کرے، مانے کہ یہ جو کچھ نعمت ہے، جو کچھ نعمتیں ہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو کسی بھی شکل میں ہو، یہ نعمتیں
کسی مخلوق کی طرف سے نہیں بلکہ میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہے، میرے پروردگار کی طرف سے ہے۔ میرے رب نے، میرے اللہ نے، مجھے جس نے پیدا کیا اس نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ دل سے اس بات کا اقرار کرے، پھر دوسری بات زبان سے بولے کہ یہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ اور یہ ایسی اور ایسی نعمتیں تو نے دی ہیں۔ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرے، یعنی اللہ عز و جل کی مرضی کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں، اللہ عز و جل کو راضی کرنے والی جگہوں میں اس نعمت کو خرچ کریں، اور بچیں ان تمام جگہوں سے، ان تمام کاموں سے، ان تمام باتوں سے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں، جو اللہ کو غصہ دلانے والے ہوں۔ اگر آپ صحیح معنی میں شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو، شکر گزار بن جاؤ تو اللہ کا وعدہ ہے البتہ میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں اللہ عز و جل ان نعمتوں کی حفاظت کرے گا اور زیادہ نعمتیں آپ کو دے گا۔ اور اگر کوئی آدمی دولت ملنے کے بعد، کسی بھی طرح کی نعمت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، یا اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو دیکھیے اللہ رب العزت متنبہ کرتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو، دولت ملنے کے بعد، نعمت ملنے کے بعد اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارو، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرو، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا عذاب بڑا دردناک ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے، ان عذابی لشدید۔ ہمیں ایک مسلمان مرد، مسلمان عورت ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں، اعتراف کریں، اور دل سے بھی، زبان سے بھی، اور پھر ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں۔ تو ہم اگر اپنا کام کریں گے تو اللہ رب العزت اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگر ہم اللہ کو بھولیں گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کریں گے، تو اسی آیت کے آخری حصے میں جو بات ہے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو اللہ عز و جل کی نعمتوں کو پہچاننے، ان کا اعتراف اور اقرار کرنے اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین وباللہ التوفیق۔ محترم حاضرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت اس میں مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس، آپ میں سے بہت سے مرد، بہت سی عورتیں اللہ کی مدد اور توفیق سے قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیے تو کہیں اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، اور کہیں یا ایھا الناس ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہاں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت یا ایھا الناس فرماتا ہے۔ یا ایھا الناس سے جب خطاب ہو تو مطلب آدم علیہ السلام کی ساری اولاد ہو گئی، چاہے وہ اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، سب لوگ اس میں آ گئے۔ اگر یا ایھا الذین آمنوا ہے تو سارے لوگوں میں صرف وہ لوگ مخاطب ہوں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، مگر یہاں اس آیت میں یا ایھا الناس، اے لوگوں سارے، چاہے اللہ کو ماننے والے ہوں یا اللہ کا انکار کرنے والے ہوں، یعنی مسلمان ہوں کافر ہوں، سب اس میں مخاطب ہیں۔ اللہ عز و جل سب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی مدد کے، تم سب اللہ کے محتاج ہو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے سامنے تم
حقیر ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ رب العزت ہی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ بے نیاز ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الغنی ہے، اسی نام کا یہاں ذکر ہوا ہے، واللہ هو الغنی، اور دوسرا نام الحمید ہے۔ الغنی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ عز وجل جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہماری صحت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری بیماری اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا فائدہ اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ الغنی ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں، ہمارا محتاج نہیں، بلکہ سارے انسان چاہے وہ کچھ بھی ہو، اللہ عز و جل کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ہمارا محتاج ہے، نہ ہماری دولت کا محتاج ہے، نہ ہماری عبادتوں کا محتاج ہے۔ ہمارا پروردگار ایسی ذات ہے، الغنی اور الحمید، قابل تعریف۔ اگر تعریف کسی کی صحیح معنی میں ہوتی ہے، ہو سکتی ہے اور ہوگی، تو صرف اللہ رب العزت کی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین آپ پڑھتے ہیں، دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا کا لائق وہی ہے، ہر قسم کا حمد اور تعریف اسی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں بتاتا ہے کہ اے لوگوں، سب لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ محتاج ہو اللہ کی مدد کے، اللہ کی نصرت کے، اور اللہ کی طرف سے توفیق اور تائید کے تم محتاج ہو۔ انتم الفقراء الی اللہ، اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ محترم حاضرین، ہم میں سے ہر آدمی، ہر مرد اور ہر عورت اپنے آپ کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، چاہے وہ طاقتور ہو، صحت مند ہو، عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، وہ کس قدر اللہ عز و جل کا محتاج ہے، قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہے، اور نفس نفس جو سانس اندر جاتی ہے اللہ کا محتاج ہے، اور سانس نکلنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے۔ آپ کو بھوک لگتی ہے، ایک لقمہ کھانے کے لیے آپ محتاج ہیں، اور اللہ الرزاق ہے، الرازق ہے۔ پیاس لگتی ہے، ایک گھونٹ پانی کے لیے آپ محتاج ہیں، اور پانی کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کی روشنی میں بہت سی باتیں بولی اور بتائی جا سکتی ہیں، مگر میں نے اس آیت کی روشنی میں دعا کے تعلق سے کچھ باتیں بولنے کا ارادہ کیا۔ اللہ رب العزت بولنے والے کو اخلاص نصیب کرے، اسی طرح آپ سب سننے والوں کو بھی اخلاص نصیب کرے۔ دیکھیے، بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، وہ فقیر ہے اور اسے ضرورت ہے، تو وہ اپنی ضرورت کا ذکر کس سے کرے گا؟ اپنی حاجت کس سے مانگے گا؟ سب مخلوق ہے، سب برابر ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے بجائے اپنے رب سے مانگیں، اپنے رب سے مانگیں۔ اور رب ذوالجلال کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، نزدیک ہوں، میں قریب ہوں، نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا پکارتا ہے، جب بلانے والا بلاتا ہے، جب حاجت مند مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کی آواز کو سنتا ہوں، اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی ضرورت کو میں سنتا ہوں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بلانے والے کا میں جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ لوگ
مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان رکھیں، مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر وہ مجھ پر ایمان رکھیں گے، مجھ پر بھروسہ رکھیں گے اور صرف مجھ سے ہی مانگیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں۔ لعلہم یرشدون، شاید وہ سیدھا راستہ پا جائیں، سیدھا راستہ انہیں حاصل ہو جائے۔ لعلہم یرشدون۔ اور اللہ رب العزت کا معاملہ کچھ ایسا ہے، سورہ غافر کی آیت میں اللہ فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وہاں تو اللہ رب العزت حکم دیتا ہے تم لوگ مجھے پکارو، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم۔ اور آیت کے آخری حصے میں جو بات اللہ عز و جل بتاتا ہے، ذرا غور سے سننے، سمجھنے اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے مانگنے کے سلسلے میں تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے، تو ایسے لوگ قیامت کے دن ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت الغنی ہے، الصمد ہے، الحمید ہے، اور ہم انسان چاہے جیسے بھی ہوں، مالدار سے مالدار ترین انسان بھی ہو، کمزور انسان بھی ہو، مالدار انسان بھی اللہ کا محتاج ہے، کمزور انسان بھی محتاج ہے، طاقتور انسان بھی اللہ کا محتاج ہے، کمزور انسان بھی اللہ کا محتاج ہے، صحت مند بھی محتاج ہے، بیمار بھی محتاج ہے، مرد بھی محتاج ہیں، عورتیں بھی محتاج ہیں۔ الغرض انسان جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ سراسر محتاج ہے، فقر اس کی صفت ہے۔ اور اللہ عز و جل الغنی ہے اور الصمد ہے، یعنی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب ہم محتاج ہیں تو اپنی محتاجی دور کرنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا دربار کھلا ہے، اللہ عز و جل الحی ہے، القیوم ہے۔ جب بھی ہو، جس وقت بھی ہو، آپ جہاں بھی ہیں رہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑیے۔ آپ کی حفاظت کا معاملہ ہے، آپ کی تجارت میں نفع کا معاملہ ہے، آپ بیمار ہیں، صحت مانگنا چاہتے ہیں، آپ کی تجارت میں نقصان ہے یا حاسدین بڑھ گئے ہیں، آپ کو حفاظت چاہیے تو صرف اور صرف اللہ کے دربار سے مل سکتا ہے۔ جو بھی آپ کی ضرورت ہے صرف اللہ کے دربار سے ملنے والا ہے۔ اور دعا ایک عبادت ہے، یہ بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دعا عبادت ہے، عبادت کی ایک بہت بڑی شکل ہے، اور یہ عبادت ہم اگر صحیح نیت کے ساتھ اس بات کو سمجھ جائیں، اچھے طریقے سے اس بات کو سمجھ جائیں، تو ہماری پوری زندگی عبادت میں بدل سکتی ہے، عبادت میں بدل سکتی ہے۔ آدمی بہرحال کمزور ہے، ضرورت مند ہے اور محتاج ہے۔ جب بھی اسے ضرورت پڑے اپنے رب کی طرف رخ کرے، اپنے رب سے رشتہ جوڑے، اپنے رب سے مانگے، تو دیکھیے بندہ وہ مجبور ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، اور وہ اپنے دل میں اس بات پر یقین رکھتا ہے، یہ بات اس کے دل میں ہے، یہ ایمان اس کے دل میں ہے کہ میری مجبوری، میری ضرورت، میری حاجت اگر کوئی پوری کر سکتا ہے، کوئی پوری کرنے والا ہے، تو صرف میرا رب ہے، میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے، آدمی کے دل میں جب یہ بات ہو، جب اس کو یقین ہو، جب اس کو ایمان ہو کہ میرا رب ایسا طاقتور ہے کہ میری سنتا ہے اور مجھے دیتا ہے، دے سکتا ہے، دینے کی قدرت اسی کے اندر ہے، تو دیکھیے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بندے کا ایمان اور یقین جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کے ایمان میں مضبوطی آئے گی، اور اسی قدر وہ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط ترین کر سکے گا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف باتیں ثابت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا الدعاء هو العبادہ، دوسرے موقع پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ۔ ان سب حدیثوں کو ملانے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دعا عبادت کی اصل ہے، عبادت کا مغز ہے، عبادت کا خلاصہ ہے۔ کیوں؟ انسان کی ضرورت، انسان کی حاجت اگر کوئی جانتا ہے، کوئی مکمل کر سکتا ہے، کوئی اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ جب بھی ضرورت پڑے، جہاں بھی ضرورت ہو، جو بھی ضرورت ہو، یہ ضرورت صرف اللہ کے دربار سے ہو سکتی ہے۔ دعا عبادت ہے، جب عبادت ہے یہ دعا صرف اور صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ یا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ کسی بھی مخلوق سے یہ دعا جائز نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں مثال کے طور پر، آپ کو صحت چاہیے تو آپ کو صحت ملے گی تو اللہ کے دربار سے، آپ صحت اللہ سے مانگیں گے۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر آپ کسی بھی انسان سے، کسی بھی مخلوق سے، چاہے وقت کا کتنا بڑا عالم علامہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے، آپ اس سے صحت نہیں مانگیں گے۔ کیوں؟ صحت کا مالک وہ نہیں ہے، صحت اس کے پاس نہیں ہے۔ صحت اگر مل سکتی ہے تو اللہ کے دربار سے مل سکتی ہے۔ آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، آپ اپنی پریشانی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر آپ کو یقین ہے تو آپ کو کسی بھی درگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی زندہ یا مردہ ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا رب ذوالجلال ہے، وہ الحی ہے، القیوم ہے، اس کا دربار کھلا ہوا ہے۔ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں تو اپنے رب ذوالجلال کو، اپنے رب واحد کو چھوڑ کر کیوں نادانی کرتے ہیں، کیوں غلطی کرتے ہیں؟ دوسروں کے دربار میں جا کر ایسی چیز آپ ان سے پوچھتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کی قسم ان کے پاس نہیں ہے، پھر آپ جا کر ان سے پوچھتے ہیں تو آپ کا ایمان کیا ہوا؟ آپ اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ جو کرتے ہیں، آپ کا ایمان کیا ہوا؟ دونوں برابر ہو گئے، وہ بھی آپ جیسے مخلوق ہے، وہ بھی آپ جیسے مجبور ہے، تو آپ کی مدد کیسے کرے گا؟ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہو گیا، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ اللہ کا دربار ہے، اللہ القوی ہے، العزیز ہے، الغنی ہے، الصمد ہے، تو مانگنے کی جگہ، مانگنے کی ذات اللہ رب العزت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے سلسلے میں بہت سی باتیں بتائی۔ آپ اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی تجارت کے لیے جو بھی دعا کرنا کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بہت بتاتے ہیں۔ اور اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا کرتے ہیں، دوسروں کے حق میں، ضرورت آپ کو ہے، اسی طرح دوسرے کی ضرورت آپ کو معلوم ہے۔ یعنی آپ کا کوئی بھائی بیمار ہے مثال کے طور پر، آپ اس کی غیر حاضری میں، اس کے پیٹھ پیچھے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا میرا فلاں بھائی بیمار ہے، اسے صحت دے۔ آپ دعا کرتے ہیں، وہ پریشان ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ اس کی تجارت میں نقصان ہو گیا ہے تو اس کے نقصان کو بھر دے، اس کو نفع دے اس کو۔ جب آپ اپنے غائب، یعنی جو آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے پاس نہیں، اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو فرشتہ ہے وہ آمین کہتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ اس کو بھی ایسا ہی دے۔ آپ دوسروں کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو فرشتہ مقرر ہے وہ یہ کہتا ہے اللہ تم کو بھی ایسا ہی دے۔ آپ کسی کے فائدے کی دعا کرتے ہیں، فرشتہ آپ کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو بھی ایسا ہی فائدہ دے۔ الغرض آپ اپنے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اور آج کل جیسے کچھ حالات ہیں ہمارے اس ملک میں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے علاقے میں، اپنے صوبے میں محفوظ ہیں، بہت حد تک امن و امان کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں۔ مگر ہمارے اس ملک میں کتنے صوبے ایسے ہیں،
کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں مسلمان پریشان ہیں، جہاں بلڈوزر چل رہے ہیں۔ میں فلسطین کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہاں اللہ کے فضل و کرم سے امن و امان کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ میں ہمارے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، کتنے علاقے ایسے ہیں۔ یو پی تو آپ کے سامنے ہے، اتر پردیش کا معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر حکومت کیسا کیسا ظلم عوام پر ڈھاتی ہے۔ کتنی مسجدیں گرا دی گئیں، کتنے مدرسے گرا دیے گئے، کتنے گھر گرا دیے گئے۔ مظلوم ہیں، ان کی غلطی کیا ہے؟ بس وہ ایمان والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، بس یہی ان کی غلطی ہے۔ ایسے مظلوم مسلمان مردوں کے لیے، ایسے مظلوم مسلمان عورتوں کے لیے آپ دعا کیجئے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، آپ دعا کیجئے تو اللہ عز و جل آپ کی دعا ان کے حق میں قبول کرے گا، اور ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مصیبتوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی ہمارا حق ہے ان مسلمان بھائیوں کے تعلق سے جو پریشان ہیں، ان کے حق میں دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، انسانی رشتے کا تقاضا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ایمانی رشتے کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ اور دعا کے سلسلے میں اللہ عز و جل کا جو اصول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ سے مانگنے کا حکم خود اللہ دیتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس پر غصہ کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تو الرازق ہے، الرزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی وہ نہ مانگے، دعا نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں غرور ہے، اس کے دل میں گھمنڈ ہے، اس کے دل میں تکبر ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کا، اللہ کا محتاج نہیں سمجھتا، تو اس لیے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ دیکھیے، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر غصہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی چھوٹی بڑی سب ضرورتوں کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، گھر کی کوئی معمولی چھوٹی چیز کی ضرورت ہو تو بھی آپ اللہ سے مانگتے۔ آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، پٹی ٹوٹ گئی، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا۔ الغرض دعا صرف اللہ سے ہوگی، اور اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان سے، کسی بھی مخلوق سے، چاہے وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، دعا صرف اللہ سے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل مجھے، آپ کو، سب مسلمان مرد عورت کو دعا کے بارے میں جو باتیں بتائی گئیں انہیں یاد رکھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔